اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدنا فاطمة وسيدنا زينب وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صل علی سیدنا مولانا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. انسان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ذرا سوچیں. روح وہ راز جو آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا. ہم سو جاتے ہیں، سونے کے بعد ذرا غور کیا کر. جو لوگ سو رہے ہیں خود تنہائی میں بیٹھیں اور ایک سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو یہ ہاتھ ہیں، جو یہ اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں، ہر چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ کس چیز سے چل رہی ہے آخر؟ ذرا غور کرو اے انسان، ذرا غور پر کر. تیرے پاس سب کچھ موجود ہے اور ہر چیز ایک چیز سے چل رہی ہے. یہی ہاتھ، یہی منہ، یہی جسم کے سارے اعضاء، دل کا دھڑکنا، ذہن کا سوچنا، سانسوں کی روانی صرف ایک چیز پہ مقیم ہے. اگر وہ ہمارے جسم سے نکل جائے، آخر ہم اس کی غذا کو پورا کر رہے ہیں؟ آخر ہم اس کو وہ غذا دے رہے ہیں جس سے ہماری تقویت حاصل ہو رہی ہے؟ ہم ایسے آخر کیا کام کر رہے ہیں جسے آج ہم بے چین ہیں، آج ہم بے قرار ہیں، ہمیں سکون نہیں مل رہا. سوتے ہیں تو ذہن جاگتا رہتا ہے، ذہن چلتا رہتا ہے، جسم سو رہا ہوتا ہے. آخر ہم ایسا اپنے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں، کیا زیادتی کر رہے ہیں؟ آخر کبھی سوچیں تو صحیح. ایسی تھوڑی کہ صبح اٹھ گئے اور چلے گئے، نہیں. آخر جو ہمارے جسم کے اندر ایک روح چل رہی ہے. جسم کو تو آپ ڈیلی غذا دے کے اسے توانا کر رہے ہیں، اسے تندرست کر رہے ہیں، لیکن کہیں آپ اپنی روح کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے؟ کہیں آپ اپنی روح کو بے قرار کر کے چھوڑ رہے ہیں؟ کہیں آپ روح کی تقویت کو پورا نہیں کر رہے؟ جو روح آپ سے امیدیں لگا کے بیٹھی ہے کہ میں اس بندے کے جسم میں صلاحیت کرتی ہوں، میں اس کی سانسیں بنی ہوئی ہوں، میں اس کا چلنا بنا ہوا ہوں، اگر میں اس کے جسم سے نکل جاؤں تو پھر یہ کس طرح اپنے آپ کو چلا سکتا ہے؟ دیکھیں اس مردے کو، اس کے پاس بھی ہاتھ ہے، ناک ہے، پاؤں ہے، دل دھڑکنے والا ایک دل بھی موجود، سب کچھ موجود ہے. لیکن جب جسم سے روح نکلتی ہے نا تو یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. اور پھر آج ہم جسم کو غذا دے رہے ہیں، متوازن غذائیں دے رہے ہیں، وہ تندرست پہ تندرست ہوتی جا رہی ہے، لیکن روح کی کیا غذا ہے؟ چلتے ہیں اسی روح کی غذا کی جانب. آج سائنس ترقی پہ ترقی کر رہی ہے. میری بات کو غور سے سنیے گا، اسکیپ کر کے مت دیکھیے گا، بڑے پتے کی بات ہے. غور سے سنیں گے تو یقین جانے آج ہماری زندگیاں سنور جائیں گی. جب ہم بستر پہ جا کے لیٹیں گے نا تو ہمیں بہت سکون آئے گا اور بہت جلدی ہم سو جایا کریں گے. کیوں؟ ہماری روح سکون میں ہوگی. آج سائنس کہاں پہنچ چکی ہے، چاند پہ پہنچ گئی، سمندر کی تہہ میں پہنچ گئی، زمین کی ساتھ تہہ پہ پہنچ گئی ہے، ساتوں آسمان پہ پہنچ رہی ہے.
ہر جگہ پہنچ رہی ہے. انسان کے خلیات جو سڑ جاتے ہیں ان کو ٹھیک کر رہی ہے، تو اعضے بنا رہی ہے، تو کہیں آرٹیفیشل دل بنا رہی ہے، تو کہیں آرٹیفیشل گردے بنا رہی ہے، تو کہیں جگر بنا رہا ہے. آج سائنس ہر جگہ پہنچ گئی ہے، لیکن اگر پہنچی نہیں تو ایک چیز پہ نہیں پہنچی، وہ ہے روح. وہ اس چیز کی کھوج میں لگے، کیمرے نصب کر دیے، سب کچھ کر دیا ہے، بڑی بڑی مشینیں لگا دی گئی کہ روح کو ہم کسی طرح قبضے میں لے لیں، روح کو ہم دیکھ لیں کسی طرح. روح آخر ہے کیا؟ لیکن وہ اس سے بہت دور ہے. یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور اللہ کے کام میں مداخلت کرنے والوں کو اللہ نے ہمیشہ سزا دی. ہم پورے دن اپنے جسم کو دھوتے ہیں، جسم کو صاف کر رہے ہیں، لیکن روح کی غلاظت کو کون صاف کرے گا؟ ہم ڈیلی اپنے آپ کو خوشبو لگا رہے ہیں، لیکن روح کو خوشبو کون لگائے گا؟ ہم ڈیلی اپنے تن پر کپڑا ڈال رہے ہیں کہ ہمارا تن چھپ جائے، لیکن من کے کپڑے کا کیا کریں گے جو قبر میں کفن کی شکل میں ہوگا، اور اس کفن کی شکل میں ایک روح موجود ہوگی. وہ جسم یہی ختم ہو جائے گا، دنیا کا جسم دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا، اور روح آخرت میں کام آئے گی، وہ کبھی نہیں مرے گی. جسم ختم ہو جائے گا، روح کبھی ختم نہیں ہوگی. غور کریں، سمجھیں، اپنی زندگی کو ضائع مت کیجیے. بڑی انمول ہے زندگی، بڑی قیمتی زندگی ہے. لائک کریں ویڈیو کو، شیئر کیجیے صدقہ جاریہ کی نیت سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.